مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایک طرح سے وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ فاٹا کو ضم کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر، اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہو۔ جے یو آئی ایف کے کچھ دوست تو برملا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت اگر 27ویں ترمیم لے کے آتی ہے تو اس میں فاٹا کا انتظام دوبارہ وفاق کو دے دیں گے، لیکن مجھے ٹو بی آنےسٹ یہ اتنی آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کمیٹی بنانے کا مقصد ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ علی امین صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے فی الحال کیا فاٹا کو وفاق کے زیر انتظام کیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا فنڈز وغیرہ جاری کر دیے جائیں گے؟ وہ بھی ایک سیاسی دباؤ کا ٹول ہے، وہ بھی مجھے اس طرح جاری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، اور بڑی عجلت میں ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً 26-27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کے احکامات دیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو اس پہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی، جب پیکا ایکٹ بنایا گیا تھا اس وقت سے اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایونچولی کیا گورنمنٹ کا اصل جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا یا اس کی شروعات ہو گئی؟ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو؟ پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا وہ جو چینلز بند کیے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ بند کرنے کی ضرورت تھی ان چینلز کو، یا کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا اس فیصلے کو کہ ان کو پہلے تنبیہ کی جاتی؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت کا مجسٹریٹ کی عدالت میں ایف آئی اے انکوائری کے سلسلے میں اپنا کیس لے کے گئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک انکوائری انیشیٹ کی ہے، اور پھر مجسٹریٹ صاحب کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا۔ اب آپ کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا ان کیسز کو کہ کون سا ایسا مواد تھا، کون سی ایسی چیز تھی جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا سوشل میڈیا پہ ایسا مواد ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے تحفظات ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا مواد ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی انکوائری انیشیٹ کی ہے تو آپ جس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی بلاتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو مجسٹریٹ صاحب نے فیصلہ دیا ہے، یہ یک طرفہ کاروائی ہوئی ہے۔ اگر ان لوگوں کو بھی نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے جاتے تو میرے خیال میں بہتر ہوتا۔ دوسرا، پھر ایک اور جو اس پہ بڑا کوشچن اٹھ رہا ہے کہ اس وقت جو پیکا قوانین کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جس قسم کی ترامیم کی گئی، اس کے بعد اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں، دنیا بھر میں ریاست سوشل میڈیا کو بھی اور میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے، اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی صحافی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی صحافیوں سے غلطی نہیں ہوتی یا سوشل میڈیا پہ ایسا مواد نہیں ہوتا جس کے اوپر آپ اعتراض نہ کر سکیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ فیصلہ بڑی عجلت میں کیا گیا ہے، اور وہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، بادی النظر میں لگتا ہے کہ اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ لیکن اب مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کسی کو نوٹس کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی تک جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا تھا، تو اس کے اوپر لوگ تھوڑا سا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک لاسٹ کوئی کامنٹ کہ آپ کے خیال میں یہ جو پیکا ایکٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی کی سطح کے اوپر بھی ایسے قوانین لائے گئے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیلی ویژن کے بعد اب سوشل میڈیا جو ہے، اگر اس کو بھی بڑی حد تک کنٹرولڈ کانٹینٹ کی صورت میں ہم تشہیر اس کی کریں گے تو اس سے جو ایک بیلنس کریٹ ہونا ہے، جو ایک چیک اینڈ بیلنس کی ایک ماحول کریٹ ہونا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا؟ گورنمنٹ اس کے اوپر غور کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ اگر میڈیا پہ سپیس شرنک کرتے جائیں گے تو لوگ سوشل میڈیا پہ جائیں گے۔ پہلے بہت ساری ڈسکشن ہوتی تھی، جب آپ میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں، میں بات کرتا ہوں، آپ بات کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے، پیمرا کے رولز ہیں، دیگر چیزیں، لیکن سوشل میڈیا پہ پھر سم ٹائم لوگ ان چیزوں کو، وہ جو حدود ہیں، سم ٹائم ان کو تجاوز کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ کو وہ سپیس فراہم کرنی پڑے گی اگر آپ ایک ہیلدی ڈیبیٹ چاہتے ہیں۔ کیا 27 چینلز یا 25 چینلز یا 35 چینلز بند کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہ یہ سارے چینلز اتنی آسانی سے بند ہو سکیں گے، ان کی جگہ کوئی اور چیز آ جائے گی، مور ایکسٹریم ویوز آ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس پہ خود حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی سنا اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے۔ جب پیکا قوانین میں ترمیم کی گئی تھی، تحریک انصاف کے دوستوں کی جانب سے ایک آرڈیننس لایا گیا تھا، یہ اس وقت میڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نامناسب ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے جو ترمیم کی ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ تحفظات ہیں، ٹو بی آنےسٹ، آزادی رائے کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے۔
کہہ رہے ہیں ماضی میں جو کچھ کیا گیا اس وقت کی صورتحال بالکل مختلف تھی، لیکن حکومت میں آنے کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں جو ڈومیسٹک ہمارے ایشوز چل رہے ہیں سیاست میں، اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی۔ یہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے جب بجٹ آ رہا تھا کہ جی شاید میری حکومت جانے والی ہے اور میری حکومت کو گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سچویشن بدلی اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوا کہ شاید وفاقی حکومت کی یہ انٹینشنز نہیں ہیں، لیکن ابھی کچھ مزید بھی مسائل ایسے ہیں جو کے پی گورنمنٹ کے گرد پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فاٹا کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ریزرویشنز ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک طرف سے کے پی گورنمنٹ کو سپریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پھر ان کی جو پور ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وجہ سے مسائل اتنے بڑھ رہے ہیں کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو وفاق بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز جو ایکٹ ہے وہ پاس نہیں کیا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد فاٹا کے اوپر وفاق کی جانب سے کوئی کمیٹی بنانا، اگر آپ خود ہی سوچیں کہ سندھ میں اگر کسی علاقے کے حوالے سے، ایون کسی جزیرے کے حوالے سے بھی کوئی کمیٹی وفاق بناتا اور اس قسم کی بات ہوتی تو اس کے اوپر کتنے زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جانا تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وفاق کی جانب سے ایک طرح سے کے پی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر آگے سے کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پش بیک کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو فاٹا والا معاملہ ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس کو حکومت ذرا بہتر طریقے سے ٹیکل کرے گی۔ اگر اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا تو یہ کافی زیادہ مسائل کریٹ کر سکتی ہے یہ چیز۔ ہاں، لیکن یہ جو فاٹا والا ایشو ہے اس پہ میں ایک ضمنی سوال بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب آپ کو یاد ہوگا جب فاٹا کو مرج کیا تھا تو یہ ایک دلاسا دیا گیا تھا کہ جی جو باقی سارے صوبے ہیں وہ کچھ سالوں تک اپنے اپنے فنڈز میں سے کنٹریبیوٹ کریں گے این ایف سی کے تھرو جو ملتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے دیے ہوئے چند کروڑ روپوں کے علاوہ کسی اور صوبے نے کنٹریبیوٹ کیا ہو، لیکن اس وقت تو بڑی جافشانی کے ساتھ فاٹا کو مرج کرنے کے لیے پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ ساری سیاسی جماعتیں بات کر رہی تھیں۔ پریکٹیکلی کیوں ان صوبوں نے کچھ نہیں کیا، اور اس کے اوپر فاٹا کے جو اپنے لوگ الیکٹڈ ہیں انہوں نے ووکل ہو کر کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بات کی؟ دیکھیں، فاٹا میں تو پہلے جس طرح سے لوگ آتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ فاٹا کے وہ جو 8-10 ممبران ہوتے تھے، جس کی حکومت ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ مل جاتے تھے، تو وہاں پہ اس قسم کی ریپرزنٹیشن تو پہلے نہیں تھی، اب یقیناً ہے، لیکن وہ تو بات کرتے رہتے ہیں۔ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ فاٹا کے جو فنڈز ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے جا رہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بار بار علی امین صاحب کی گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اتنے 100 ارب کے ہمارے فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے، وہ فوراً جاری کریں۔ جی۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایک طرح سے وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ فاٹا کو ضم کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر، اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہو۔ جے یو آئی ایف کے کچھ دوست تو برملا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت اگر 27ویں ترمیم لے کے آتی ہے تو اس میں فاٹا کا انتظام دوبارہ وفاق کو دے دیں گے۔ لیکن مجھے ٹو بی آنےسٹ یہ اتنی آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کمیٹی بنانے کا مقصد ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ علی امین صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ فی الحال کیا فاٹا کو وفاق کے زیر انتظام کیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا فنڈز وغیرہ جاری کر دیے جائیں گے؟ وہ بھی ایک سیاسی دباؤ کا ٹول ہے، وہ بھی مجھے اس طرح جاری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔